अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअ फ़ाक़िअुन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हो। मूसा ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना तो बूढ़ी है और ना बिल्कुल कम उम्र, बल्कि इन दोनों के दरमियान दरमियान हो, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उस गाय का रंग क्या है। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसकी रंगत बहुत गहरा है, जिसका रंग बहुत गहरा है। वो गाय देखने वालों को खुशी देती है। उन्होंने कहा,
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بلکہ بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان 5 آیات میں یہودیوں کو یاد دلائے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث لے لے اور خون بہا بھی۔ لوگ اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، لیکن اصلی قاتل تک کوئی پہنچ نہ پایا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا یہ مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے کچھ اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بہانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہاں، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ تسلی ہونے کے بعد انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی، اور انہیں اپنے اطراف میں صرف ایک ایسی گائے ملی جس میں یہ بتائے گئے تمام اوصاف موجود تھے۔ یہ گائے انہیں انتہائی بھاری قیمت میں ملی۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات، اپنی رسوائی کا اندیشہ اور گائے کی بھاری قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات تسلی بخش جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل